معاذ بن انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کھانا کھایا پھر کھانے سے فارغ ہو کر کہا الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہ کھانا کھلایا اور اسے ہمیں عطا کیا، میری طرف سے محنت، مشقت اور جد و جہد اور قوت و طاقت کے استعمال کے بغیر، تو اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3458، یہ حدیث حسن ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ وہ اسی وقت بولتا ہے جب اسے کوئی فرشتہ نظر آتا ہے، اور جب گدھے کے ریکنے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ اس وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3459، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر جو کوئی بھی بندہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ کہے گا، اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اللہ تعالی سب سے بڑا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے سوا کسی کام کے کرنے کی کسی میں نہ کوئی طاقت ہے اور نہ ہی قوت، اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کی طرح بہت زیادہ ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3460، یہ حدیث حسن ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے۔ جب ہم واپس پلٹے اور مدینے کے قریب پہنچے تو لوگوں نے تکبیر کہی اور بلند آواز سے کہی۔ آپ نے فرمایا، تمہارا رب بہرا نہیں ہے اور نہ ہی وہ غائب ہے، وہ تمہارے درمیان اور تمہاری سواریوں کے درمیان موجود ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتا دوں؟ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، یعنی حرکت و قوت اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3461،